الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے جس چیز کی پیروی اور جس چیز کی اتباع ہم پر لازم اور فرض کی ہے وہ وحی کی تابعداری ہے۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے پہلے ہادی بھی ہیں اور ہدایت یافتہ بھی ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے جس چیز پر کاربند فرمایا ہے وہ وحی کی تابعداری ہے۔ جو ہم وحی کریں آپ اس وحی کے مطابق اپنے زندگی کے امور کو جاری رکھو، جو وحی کا حکم ہے اسی کے مطابق آپ کی زندگی گزرنی چاہیے۔ اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ گارنٹی دے رہا ہے کہ آپ صراط مستقیم پر۔ یہ بڑی سادہ سی بات ہے کہ صراط مستقیم پر قائم رہنے کے لیے وحی کی تابعداری، وحی کو فالو کرنا، وحی کی اتباع یہ ضروری ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دن میں بارہا دفعہ یہ سوال کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ صراط مستقیم کی رہنمائی فرما دے۔ تو صراط مستقیم کی رہنمائی میں میرا کردار یہ ہو کہ میں اپنی زندگی کے جس قدر نظام ہیں ان نظاموں کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی وحی کی تتبع، جستجو، پیروی اپنے اوپر لازم کروں۔ اس وحی کی تابعداری میں اگرچہ کوئی نقصان بھی ہوتا ہے، مفادات کا نقصان یا مال کا نقصان یا خواہش کا نقصان، تو اس کی مجھے پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ تابعداری اتنی خوبصورت اور اتنی افضل ہے اور اتنی قیمتی ہے کہ اگر دنیا میں کوئی سونے کا پہاڑ بھی انسان کے ساتھ چلا دیا جائے تو وہ اتنا نافع نہیں ہوگا جتنا وحی کی تابعداری اس کے لیے نافع ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ اس حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ علیک بآثار السلف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جس طرز پر زندگی گزاری لازم ہے کہ آپ اسی انداز کی زندگی گزاریں۔ اور یہاں
ان کے طرز زندگی سے مراد یہاں یہ نہیں ہے کہ آپ ہونے کے باوجود بھوکے رہیں، ہونے کے باوجود آپ چیتھڑے پہنے، یہ دنیاوی چیزیں۔ دینی امور میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حال میں اتباع کیا، حالات کیسے بھی تھے ہر حال میں نبی کے صحابہ کی زندگی کو اگر آپ غور سے پڑھیں اور دیکھیں تو انہوں نے ہر حال میں اللہ کے نبی کی زندگی اور آپ کے فرمودات اور آپ کے اقوال اور آپ کے افعال اور آپ کی سنن، اس کی تابع داری کی، اس پر جتنا بھی بڑا نقصان ہوا انہوں نے برداشت کیا۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے آپ پر بھی لازم ہے کہ ویسی زندگی گزاریں جیسے صحابہ اور سلف اور خلف کی زندگی تھی۔ وہ اتباع سنت کے شیدائی تھے، وہ اتباع قرآن کے شیدائی تھے، وہ اتباع ہدا کے شیدائی تھے، ہدا کو چھوڑ کر ضلالت کی طرف نہیں جاتے تھے۔ وہ اتباع سنت کے شیدائی تھے، سنت کو چھوڑ کر ہوا اور خواہشات کی طرف نہیں جاتے تھے۔ کچھ بھی ہو جائے، ایک طرف خواہش ہے، ایک طرف سنت ہے، ایک طرف قرآن ہے اور ایک طرف دنیا کا نظام ہے، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور ایک طرف سونے کے پانی سے لکھے ہوئے کسی کے الفاظ ہیں۔ وہ اتباع قرآن کی، اتباع رسول کی، اتباع ہدایت کی، اتباع وحی کی، اس کو انہوں نے اپنے اوپر لازم رکھا تھا۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے کہ کامیاب اگر آپ ہونا چاہتے تو اپنے اوپر یہ بات لاگو کر لیں، اور اس کے مقابلے میں اگر کسی کے کلمات کہا سونے کے پانی سے بھی لکھے ہوئے ہوں یا سونے کے حروف کیوں نہ ہوں، اس کے کلمات جو ہدایت قرآن اور ہدایت سنت رہنمائی وحی سے مقابلے میں ہیں، وہ سونے کے الفاظ کیوں نہ ہوں، آپ اسے چھوڑ دیں۔ یہ صحابہ کی زندگی کا نچوڑ ہے۔ امام اغوئی رحمہ اللہ نے کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خمسۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ 5 باتوں پر کاربند رہتے تھے، 5 باتوں پر۔ ان میں سے پہلی بات کیا تھی کہ وہ جماعتی زندگی گزارتے تھے، جماعتی زندگی سے ہٹتے نہیں تھے۔ جماعت کی زندگی سے مراد مسلمانوں کی جماعت ہے، اس کے ساتھ قائم رہے۔ اکیلا آدمی شیطان اس کو وسوسے ڈالتا ہے، اس کو گمراہ کرتا ہے۔ پھر تنہائیاں جب انسان میں آ جاتی ہیں تو بہت ساری اچھی مشاورتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ جب انسان تنہا زندگی گزارتا ہے تو اجنبی ہو جاتا ہے، اور صالحین کے ساتھ جب رہتا ہے تو کئی برائیوں سے بچ جاتا ہے، کئی گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ جماعتی زندگی کے یہ فائدے ہیں کہ جب انسان جماعت والی زندگی گزارتا ہے تو اس میں کام تھوڑا بھی بعض دفعہ کرتا ہے، لیکن اجتماعیت کی وجہ سے اللہ کے ہاں اجر زیادہ پا لیتا ہے۔ یہ جماعتی زندگی۔ تو صحابہ ہمیشہ جماعتی زندگی رکھتے تھے۔ بعض دفعہ سوشل بائیکاٹ بھی ہو گیا صحابہ کے ساتھ، بہت ساری روایتیں آپ نے ان 3 صحابہ کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا، حتیٰ کہ بیویوں سے بھی کہا کہ آپ بھی ان کے گھر سے چلی جائیں، طلاق نہیں ہے لیکن آپ ابھی گھر سے چلی جائیں۔ یہ اللہ کے نبی کا حکم تھا اور صحابہ سب نے ان سے بائیکاٹ کر۔ اس میں ابی بن کعب ہے جو عظیم شخصیت ہے، بائیکاٹ ہو گیا۔ صحابہ کی اتباع بھی دیکھیں اور ان 3 لوگوں کی جماعت کے ساتھ، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ اپنی تعلق داری بھی قائم دیکھیں۔
نماز پڑھنے بھی آتے ہیں، جمعہ پڑھنے بھی آتے ہیں، ایسا نہیں ہے بیکاٹ ہو گیا تو اب ان کے پاس آنا ہی نہیں ہے۔ انا اور حمیت کو انسان پکڑ لیتا ہے نا بعض دفعہ تو بہت دور ہو جاتا ہے۔ تو بعض دفعہ ہوتی انا ہے اور ہم خیر کا کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ کوئی اچھی خصلت نہیں ہے۔ کسی سے اگر کوئی معاملہ ہوا بھی ہے تو میں مسجد کیوں چھوڑ رہا ہوں، میں جمعہ کیوں چھوڑ رہا ہوں، میں اچھے لوگوں کی دوستی کسی ایک شخص کی وجہ سے سب کو ترک کر کے کیوں بیٹھ رہا ہوں۔ ابی بن کعب کے ساتھ بیکاٹ ہوا، فرمایا ان سے بات نہیں کرنی جب تک اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہ آئے۔ بیکاٹ ہو گیا۔ کہتے میں مسجد میں آتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ رہے ہوتے تھے کہ یہ آیا ہوا ہے، لیکن جب میں دیکھتا تھا تو آپ اپنی نظریں ہٹا لیتے تھے۔ اللہ اکبر، کتنی پریشانی کی بات ہوگی۔ احسان نہیں جتایا کہ ہم مسلمان ہوئے، ہم نے آپ کا ساتھ دیا، ہم نے اتنے غزوے کیے، آج ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں اپنی حمیت کو کبھی نہ بھڑکنے دو، بڑا نقصان ہو جاتا ہے کہ میری شخصیت اور میری انسلٹ ہو گئی۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو منع کیا۔ دیکھیں حملے ہوئے، جماعت نہیں چھوڑی، بازار میں تھے، غسانی بادشاہ اور حکمران کا خط بھی آیا کہ یار سنا ہے تمہیں تمہارے ساتھی محمد نے چھوڑ دیا ہے، کوئی بات نہیں، تمہارے ساتھ اگر یہ معاملہ ہو رہا ہے تو آپ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم آپ کو حکمرانی میں حصہ بھی دیں گے اور ہم تمہیں نکاح میں بیٹی بھی دیں گے، آ جاؤ۔ یہ شروع سے بتیرے ہیں مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکے ڈالنے کے لیے، دولتوں کی لالچیں اور زن کی لالچیں دے کر ایمان سے ہٹانا، عقیدوں سے ہٹانا، مسلمانوں کو ان کی جماعتوں سے توڑنا اور اپنے مفاد پر کام لینا، یہ ابتدائی سازش ہے۔ اس نے اس خط کو پڑھا، آنکھوں سے آنسو آ گئے، اللہ اب میرے ایمان پر بھی حملہ ہونے جا رہا ہے۔ اس خط کا جواب قاصد مانگ رہا تھا، جلتے ہوئے تندور میں پھینک کر اس کو کہا کہ جا کے کہہ دینا تیرے خط کا یہ جواب۔ ایک یہ ہے اور ایک وہ ہے، کہتا ہے زمین تنگ ہو گئی، قرآن دیکھا سورۃ توبہ ہے، زمین تنگ ہو گئی جب کوئی نہیں بولتا۔ اتنا مسلم ایثار محبت والا معاشرہ اور آپ سے بات کوئی نہیں کرتا، ایک آدمی کی روٹی دو مل کے کھا رہے، ایثار اتنا ہے، محبتیں اتنی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ڈٹے ہوئے کس بات پر ہے۔ ایک آرڈر ہوا ہے، ایک آرڈر، بات نہیں کرنی۔ کہتا ہے زمین تنگ ہو گئی، ابو قتادہ کے باغ میں چلا گیا، میرا کزن بھی تھا، محبت بھی کرتا تھا، دوستی بھی بچپنی تھی، وہاں چل کے میں نے سلام کیا، دیوان پھلانگی اندر چلا گیا، لیکن اس نے سلام کا جواب نہیں دیا، 3 دفعہ سلام کیا، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ یہاں دوستی کس سے نبھائی، ساتھ کس کا دیا، اطاعت کس کی تابع داری میں دوستی چھوڑ دی، سلام کا جواب کس کی تابع داری میں نہیں دیا۔ مسلمان آج ہم بھی اپنی خواہشات اور اپنی شہوات کو اس انداز سے اگر کنٹرول کریں، ہم اپنی خواہشات پر قابو رہتے ہیں، سنت کو چھوڑتے ہیں، وحی کو چھوڑتے ہیں، اللہ کی تعلیم اور اس کی دی ہوئی بات کو رد کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان کی چاشنی اور ایمان کی حلاوت ہمارے سینوں میں پیدا نہیں ہوتی۔ نماز پڑھتے حلاوت نہیں ہے، عبادتیں کرتے ہیں چاشنی نہیں ہے، رغبتیں پیدا نہیں ہوتی۔ میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگوں کی عبادت کا تذکرہ کیا گیا، کثرت سے عبادت کرتے، آپ نے فرمایا یہی تو اسلام کا عشق ہے۔ لوگ اس کو اگرچہ غلط معنی میں استعمال کریں، ہر وہ چیز جس کے لیے آپ کا دل تڑپے، فرمایا یہ عبادت جو عبادت کر رہا ہے سمجھو اس کا دل اسلام کے لیے تڑپتا ہے، اور جس چیز کے لیے دل تڑپتا ہے لِكُلِّ فَرَاوَةٍ شِرَّةٌ، جس چیز کے لیے دل تڑپتا ہے اس کے لیے انسان ایکٹیویٹیز بڑھا لیتا ہے، اپنی
چستیاں اس میں پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ چیز مجھے حاصل کرنی ہے. وَلِكُلِّ شِرَّةٌ فَطْرَةٌ، اور جب انسان جس کے لیے ترستا ہے اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، اور وہ چیز جب انسان کو مل جائے تو فرمایا اسے قلبی سکون بھی حاصل ہوتا ہے. جو چیز جس چیز سے آپ محبت کرتے ہیں اس کے لیے آپ نے تگ و دو بھی کی، وہ چیز آپ کو مل گئی، سکون کتنا ملے گا. فرمایا وَمَنْ كَانَ فِطْرَتُهُ شِرَّتُهُ لِسُنَّتِي، جس شخص کی تڑپ اور جس شخص کا شوق یہ ہوتا ہے کہ میں محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل پیرا ہو جاؤں، ایک ایک چیز میں سنت کی تتبع میں لگا رہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس کا شوق، جس کی تڑپ یہ ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ قلبی سکون عطا کرتا ہے. اور جس کو قلبی سکون ملتا ہے سنت کی پیروی میں، فقد اہتدی، حقیقت میں ہدایت یافتہ ہوئی. سنت کی پیروی میں سکون ملے. وَمَنْ كَانَتْ فِطْرَتُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ، کسی شخص کو سکون سنت میں نہیں ملتا، غیر سنت والے امور میں ملتا ہے. فَقَدْ هَلَكَ، آپ نے فرمایا وہ ہلاک ہو. ابن قیم کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کی کتاب چھوڑ کر، اللہ کے قرآن کی تلاوت چھوڑ کر کسی غیر چیز میں سکون ملتا ہے، یعنی موسیقی میں سکون ملتا ہے، ڈراموں میں سکون ملتا ہے، فلموں میں سکون ملتا ہے، فیس بک جب تک 2-4 گھنٹے نہ دیکھے سکون نہیں ملتا. سکون اس میں ملتا ہے، قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، غیر چیزوں میں سکون ملتا ہے. اسے خیر منانی چاہیے اور یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے. یہ دل اللہ کی محبت سے خالی ہے. ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں، کس چیز میں ہمیں سکون ملتا. ہمارے قلوب و اذہان کے سرور اور سکون اور لذت دینے والی چیزیں کیا ہیں، ان لذتوں کو چیک کریں اور اپنے سینے میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندازے لگا لیں کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت کتنی. اتباع سے سکون ملتا، سنت کی پیروی سے مومن کو سکون ملتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سنت کی پیروی سے سکون ملتا. یہ ایک عجیب بات ہے، جب آپ کو کسی چیز سے سکون مل رہا ہے تو اس کے متبادل کوئی چیز چھوڑنا مشکل نہیں ہوتا. اس کا ایک متبادل ہے. اب یہاں دیکھیں، اللہ کے نبی نے کہہ دیا نہیں بات کرنی، تو وہ ڈٹا بیٹھا ہے کہ بات نہیں کرنی. متبادل میں کیا ہے؟ غور کریں نا، متبادل کیا ہے؟ دوست ہے. متبادل کیا ہے؟ رشتہ دار ہے. اور ڈٹا کس پہ بیٹھا ہے؟ پیغمبر کے حکم کی پیروی میں بیٹھا. اب وہ سلام کرتا ہے، یہ جواب نہیں دیتا، تو متبادل کو چھوڑنا آسان ہو گیا جب آپ سنت کی پیروی پر ڈٹے ہوئے ہیں. پھر رشتہ داری چھوڑنا آسان ہے، پھر ہجرت کرنا آسان ہے، پھر بیٹے کو نیچے لٹا کر چھری چلانا آسان ہے، پھر 2.5% زکوٰۃ دینا آسان ہے، پھر پردہ کرنا آسان ہے، پھر داڑھی رکھنا آسان ہے، پھر ٹھنڈی راتوں میں بستر چھوڑ کر فجر کی نماز ادا کرنا آسان ہے. اگر یہ آسانیاں مل رہی ہیں تو پھر آپ سمجھیں کہ میرے دل میں اللہ کی محبت موجود ہے. ابن قیم نے کہا اگر اسے اتباع والی چیز، کتاب و سنت کی پیروی والی چیز چھوڑ کر کے کسی غیر چیز میں اس کو سکون ملتا ہے، اس کی طرف متوجہ ہے، تو پھر وہ اندازہ لگا لے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے. یہ ہے اللہ کی محبت کی دلیل. 3 دفعہ سلام کیا، جواب نہیں دیا، پھر اس نے رو دیا. دکھ ہوتا ہے نا،
غم سے سینہ بھرا ہوا تھا، زمین تنگ تھی، مسلمان بولتے نہیں تھے، آسرا سہارا ڈھونڈا اس رشتہ دار کزن کا کہ یہاں سے کچھ سہولت مل جائے، اس نے بھی سلام کا جواب نہیں دیا، رو کے پوچھا کہ اللہ کی قسم تو بتا کیا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا؟ اس نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، جواب کوئی نہیں، میں نہیں جانتا، یہ صرف اللہ جانتا، روتا ہوا نکل گیا وہاں سے۔ یہ کیا تھا؟ یہ وہ اتباع تھی، اتباع بھی تھی اور مسلمانوں کی جماعت کو بھی نہیں چھوڑا، اس کی اتباع دیکھے اور ان کی۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے صحابہ جماعت کے ساتھ رہتے تھے۔ دوسرا وَاتِّبَاعُ السُّنَّةِ، جس چیز پر سوار رہتے تھے وہ سنت کی پیروی تھی۔ اللہ کے نبی کا فرمان کیا ہے؟ یہی وہ ثمرات ہیں، یہی وہ کاوشیں ہیں، یہی وہ جستجو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کامیابی کے تذکرے قرآن میں کی۔ کوئی اور چیز دکھا دیں، اور کیا تھا؟ اور کیا کردار تھا؟ بات ماننے کا کردار تھا، بس جو کہہ دیا وہ مانتے تھے، اس کو ٹالتے نہیں تھے، اپنی خواہشات کی بھیٹ نہیں چڑھاتے تھے، اپنی مجبوریاں نہیں رکھتے تھے، اللہ کے پیغمبر کے فرمان کے سامنے آئیں دائیں شائیں نہیں کرتے تھے، اپنے گھاٹوں کو مد نظر رکھ کر چشم پوشی نہیں کرتے تھے۔ قرآن نے اللہ کی قسم ان کے جو تذکرے کیے ہیں بھرا پڑا ہے، قرآن بھرا، صرف بات مانتے، بات ماننے والے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، بڑی کامیابی لے گیا۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، جو اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھ کر اپنی آواز کو نیچے کر لیتے، نبی کی آواز کو بلند رکھتے ہیں، نبی کی آواز کو اونچا رکھتے ہیں، پیغمبر کی آواز کو ہمیشہ مقدم رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے چیک کر لیا ہے کہ ان کے سینے، ان کے دل ایمان کے قابل ہیں۔ آپ کسی پوسٹ پر کسی کی اپائنٹمنٹ کرتے ہیں نا، ان کو ڈیوٹی دیتے ہیں تو ٹیسٹ لیتے ہیں نا کہ اس کرسی پر بیٹھنے کے قابل ہے، پھر کام دیتے ہیں، سی وی چیک کرنے کے بعد ٹیسٹ بھی لیتے ہیں، کس قابل ہے، کون سا کام دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سرٹیفکیٹ دیا کہ ہم نے چیک کیا ہے، یہ اونچا بولتے نہیں ہیں، یہ سر اٹھاتے نہیں ہیں، یہ اپنی من مانی نہیں کرتے ہیں، یہ اپنے مفادات کو ترجیح نہیں دیتے ہیں، یہ انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی خواہشوں کو، اپنے مفاد کو، اپنے مال کو، اپنی زندگیوں کو، زندگی کے نظاموں کو، سب کو تابع کر دیا ہے میرے محمد علیہ السلام کی آواز کے سامنے۔ میں اللہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں کہ یہ تقوی کی سیٹ پر بیٹھنے کے قابل۔ تقوی ایک سیٹ ہے، یہ ایک اعزاز ہے، یہ کرسی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر کس کو بٹھاتا ہے؟ جو ماننے والا ہو، جو اطاعت کرنے والا۔ مان لیا، اتباع السنہ و تلاوت القرآن، ان کا ایک عمل یہ تھا کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت کرتے۔ محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت بھی کرو۔ ہمیں خاص موقع پر بڑی یاد آ جاتی ہے، جب دشمن اس کے اوراق کو جلاتا ہے تو ہمیں بڑی یاد آ جاتی ہے قرآن کی یاد، پھر ہم اس پر احتجاج بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس پر مظاہرے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر ان ملکوں کے بائیکاٹ کے اعلان بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ اپنی جگہ پر مسلم ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ کریں، لیکن اللہ کے لیے جو میں نے اس قرآن کو پڑھنے، اس کو سیکھنے، اس پر تدبر کرنے کا جو میں نے زندگی سے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، اس پر بھی ترمیم کر، اس پر بھی ہم ترمیم کر۔ نہیں آتا ہمیں، نہیں پڑھتے، ہم مہینوں نہیں پڑھتے۔ صحابہ جس راہ پر تھے، جن 5 راہوں کو بیان کیا امام اوزاعی رحمہ اللہ نے، ان میں سے ایک کیا تھا؟ تلاوت القرآن، کہ تلاوت قرآن ان کی زندگی کا معمول تھا۔ بائیکاٹ ضرور کریں، اللہ تعالیٰ کے قرآن کے دشمنوں
کے ساتھ بھی، ان کے ملکوں کے ساتھ بھی، لیکن جو خود قرآن کے ساتھ بائیکاٹ کیا ہوا ہے اس پر بھی تھوڑا نظر ثانی کریں۔ مسلمانوں اس پر بھی ہم نظر ثانی کریں۔ ہمارے گھروں میں نہیں پڑھا گیا، ہماری ذاتوں پر نہیں نافذ ہوا، ہمارے معاشروں میں اس کی تعلیم کو لاگو نہیں کیا گیا، ہماری عدالتوں میں اس قرآن پر فیصلے نہیں کیے گئے، ہم نے اس کو قبروں پہ رکھا ہے، ہم نے اس کو گندم کی ڈھیریوں پر حفاظت کے لیے رکھا ہے، ہم نے اس کو کھجور کے باغوں میں کھجور کے تنوں پر لٹکایا ہے، کھجوریں خراب نہ ہو جائیں، ہم نے اس کو دلہن کی رخصتی پر اس کے سر پر رکھ کے ہم نے اس کو اپنے میکے اور اپنے سسرال روانہ کیا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو نہ اپنی ذاتوں پر نافذ کیا، نہ ہم نے اپنے معاشرے پر نافذ کیا۔ ہم بائیکاٹ تو کرنا چاہتے ہیں اور اپنا بائیکاٹ ختم نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارا بائیکاٹ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے۔ یہ بہت بڑی زیادتی کی بات ہے۔ جو قومیں اس کی تلاوت سے محروم رہتی ہیں ان قوموں کے دلوں میں گھبراہٹ، وحشت، وسواس، پریشانیاں، الجھنے، اور ان قوم کے دل ایسے ویران رہتے ہیں جیسے جنگلوں میں ویران زمینیں پڑی، ویران ہو جاتے ہیں وہ معاشرے، وہ دل، وہ قلوب و اذہان، اور وہ فیملیاں، وہ خاندان جن دلوں کے اندر اس قرآن کے پڑھنے، اس کو سیکھنے، اس سے وابستگی قائم کرنے کے شوق باقی نہیں رہتے، ویران ہوتے ہیں۔ وَعِمَارَةُ الْمَسَاجِدِ، مسجدوں کو آباد رکھتے تھے۔ آج ہماری مسجدیں کہاں آباد؟ لاکھوں کی آبادیوں میں جہاں مسجدیں ہوتی ہیں وہاں 1 درجن لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ مسلمان ہیں، ان کے مناقب قرآن بیان کرتا ہے، ان کی تعریفیں اللہ بیان کرتا ہے، ان کے مجموع کو آسمان سے رب جھانک کے دیکھتا ہے، ان کی فضیلتوں میں جبرائیل کو اللہ بار بار نازل کرتا ہے، رہتی دنیا تک کلام اللہ میں اللہ ان کی تعریف کرتا ہے، اور ہماری نسبتیں تو بھی اس جماعت سے تھی نا، لیکن ہماری مسجدیں ویران کیوں؟ ہماری فجر میں اذان دینے والا اور نماز پڑھانے والا یا 1-2 بزرگ وہ کیوں ہوتے ہیں، باقی کہاں ہوتے ہیں؟ ہمارے گھر فجر میں مردہ خانے کیوں ہوتے ہیں؟ ہمارے گھروں میں زندہ لاشیں پڑی ہوتی ہیں اور مسجدیں ویران ہوتی ہیں۔ صحابہ کی زندگی کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مساجد کو آباد رکھتے تھے۔ جمعے کے دن، جمعے والے دن، جس کی چھت نیچے تھی، جو مسجد تنگ تھی، نیچے کنکریاں تھی، آسمان کا سورج حرارت اور تپش گراتا تھا، لیکن پیغمبر کے آنے سے پہلے وہ مسجد کھچا کھچ بھری ہوتی تھی، صوف کے اون کے کپڑے پہنے ہوتے تھے، مزدوریاں چھوڑ چھوڑ کے آتے تھے، کدال زمین پہ چل رہے ہوتے تھے، لیکن کان مسجد نبی کے ستونوں کی طرف ہوتے تھے کہ کہیں آواز تو نہیں آئی، پھر لپٹ کے آتے تھے۔ آپ جب آتے تھے مسجد کھچا کھچ بھر رہی ہوتی تھی، تپش کے حالت میں لوگوں کو پسینے آ رہے ہوتے تھے، وہ اون کے کپڑے گیلے ہو جاتے تھے اور اس گیلے پن سے سمیل نکلتی تھی۔ پیغمبر نے اس لیے جمعے والے دن ایک دن کہا تھا کہ لوگوں ہو سکے تو جمعے کے دن کو غسل کر کے آ جایا کرو۔ اس حالات میں وہ مقدم رہے اور ہم عیش پرستی کی زندگی میں بھی اپنے دین سے محروم ہیں، مسجدوں سے محروم ہیں، جمعوں سے محروم ہیں۔ محترم بھائیو، ہماری مسجدوں کا حال کیا؟ 3 بجے تک یہ جمعے کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ کچھ لاڈلے لوگ وہ ہوتے ہیں، انہوں نے اتنے بجے آنا ہوتا ہے، مولوی صاحب نے ترمیمیں دے رکھی، انتظامیہ نے ٹائم بڑھا رکھے، ہم آتے نہیں ہیں، لڑکھڑاتے ہیں۔ ان جمعوں کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو رغبت دیتے ہوئے کہتے ہیں افضل الصلاۃ من الصلوات عند اللہ یوم الجمعہ صلاۃ الفجر۔ لوگوں، جمعے والے دن آپ کو پتا ہے کہ سب سے افضل نماز ساری نمازوں میں سے
جمعے والے دن فجر کی نماز ہے جو جماعت کے ساتھ پڑھی۔ ہماری جمعے والے دن فجر کی نماز جماعت سے ہوتی ہے۔ ہم محب ہیں، ہم جنت کے طالب ہیں، ہم قرآن کے شہدائی ہیں، ہم احتجاج کرنا جانتے ہیں۔ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ ہماری مسجدوں کا کیا حال ہے؟ ہمارے قرآن کی تلاوت کا کیا حال ہے؟ ہمارا صالحین کے ساتھ دوستی کا معاملہ کیا ہے؟ ہم ان چیزوں کو چیک تو کریں۔ جو جماعت کامیاب جماعت ہے، اس کی خصلتیں، اس کی عادتیں اور اس کا کردار بیان ہو رہا ہے۔ عمارت المساجد، مغرب کی اذان میں صحابہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اذان ہوتی تھی، اذان کے ختم ہوتے ہی کننا نتبارد الی السواری، ہم لپک جاتے تھے پلر کی طرف تاکہ مغرب سے پہلے جو 2 سنتیں ہوتی ہیں وہ ادا کر لیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اذان دینے والا جب مغرب پہ اذان دیتا تھا اس سے پہلے صحابہ مسجد نبوی میں موجود ہوتے۔ چیک کروں اپنی نمازوں کو، نمازوں میں سستیوں کو، نمازوں میں جو میری چاشنی ہے، دل کی کیفیت کو کہ میں کتنی پرواہ کرتا ہوں جماعت کی، نماز کی، جمعے کی۔ بس اگر اس پرواہ کے مقابلے میں کوئی اور پرواہ زیادہ ہے تو پھر میں سمجھ لوں میرے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، خالی ہے یہ سینہ۔ یہ خالی سینے لے کر ہم بیٹھے ہوتے ہیں محترم بھائیوں، بعد دفعہ فرائض پورے کر رہے ہوتے ہیں، حاضری لگوانے آتے ہیں، ہم لیکچر میں کیا کچھ بیان ہوا ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ حاضری تو ہو گئی لیکن لیکچر میں بیان کیا ہوا جس کا امتحان ہونا ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے، تو پاس کیسے ہوں گے؟ والجہاد فی سبیل اللہ، اور ان کا 5واں عمل کیا تھا؟ اللہ کے راستے میں جہاد تھا۔ ہم فرسان بالنہار ورہبان باللیل، رات کی تنہائیوں میں تہجد پڑھتے تھے اور جب دن کی روشنیاں نکل آتی تھی تو میدانوں میں اتر کر اللہ کے دین کی تنفیذ کے لیے، کافروں کی سرکوبی کے لیے میدانوں میں اتر کر اللہ کے جھنڈے کو، اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے یا خون بہاتے تھے یا گردنیں کٹواتے تھے۔ یہ کام اللہ تعالیٰ نے مجھے فرصتیں دی ہیں، عافیتیں دی ہیں، صلاحیتیں دی ہیں، وقت دیا ہے، سواریاں دی ہیں، لیکن محترم بھائیوں سب سے زیادہ سستی میری انہی امور میں ہے۔ صالحین لوگوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے، مسجد میں حاضریاں کمزور ہیں، اتباع سنت کا معاملہ انتہائی نحیف ہے، قرآن کی تلاوت زندگی سے معطل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اسلام کے لیے زندگی کی کوئی ایسی قربانی جو جہاد فی سبیل اللہ میں شامل ہو جائے اور میرا بھی حصہ ڈل جائے، ان ساری چیزوں سے میں غافل ہوں۔ لاہیتاً قلوبہم، اللہ کہتے ہیں جب بھی ہم ان کو نصیحت کرتے ہیں لاہیتاً قلوبہم، ان کے دل غافل ہیں، یہ کھیل کود کر رہے ہوتے، ہم بتا رہے ہوتے، یہ ہاتھوں سے کھیل رہے ہوتے، ہم بتا رہے ہوتے، اِلَّا اسْتَمَعُوهُ، یہ بڑی مشکل سے اس کو سن رہے ہوتے، جان کب چھوٹے گی، بات ختم کب ہوگی؟ قرآن ہے، قرآن ہے۔ یہ جن کے سینے اللہ کی محبت سے خالی ہے ان کی صفتیں قرآن نے بیان کی۔ اِلَّا اسْتَمَعُوهُ، بڑے مشکل سے سنتے ہیں، ایک بندہ غور سے سنتا ہے وہ بھی مشکل سے سنتا ہے، مومن غور سے سنتا ہے، اور یہ جن کے دل اللہ کی محبت سے خالی ہے استمعوہ، یہ بھی سنتے ہیں، یہ مشکل سے سنتے ہیں کہ جان کب چھوٹے گی۔ قرآن لاہیتاً قلوبہم، ان کے دل پر میں بڑے غافل ہیں، وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، آپس میں بڑی سرگوشیاں کرتے، بڑی باتیں بناتے، اعتراضات اٹھاتے، دل سے چیز بھاتی نہیں ہے ان کو۔ تو محترم بھائیوں ہم اپنے تجزیے کریں کہ یہ ساری دین کے جو امور ہیں ان کو ہم کتنا چستی کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، اور پھر ان کے کرنے کے بعد کتنا اپنے دلوں میں سرور اور لذتیں محسوس کرتے ہیں۔
اگر یہ کیفیت ہے تو ہمارا تعلق پھر اسی جماعت کے ساتھ ہے جو پہلے گزر چکی ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمارے دلوں میں اپنی محبتیں پیدا فرما دے، کتاب و سنت کی محبتیں پیدا فرما دے۔ جو ہمارے دل غفلتوں میں پڑ جاتے ہیں، یا الہ العالمین ہمارے دلوں میں اسلام کی چاشنی پیدا فرما کر ان دلوں کو زندہ فرما دے۔ اسی طرح بیماروں کے حوالے سے بھی دعا کی درخواست ہے۔ ہمارے ایک بھائی ہیں، ان کی بچی بیمار ہے، آج ان کا آپریشن بھی ہے۔ آپ سب بھائیوں نے دعا کرنی ہے، یا الہ العالمین ہمارے مریضوں کو صحت کامل عاجل عطا فرما دے۔ یا اللہ اس بچی کے لیے بھی تو اپنے خاص فضل اور رحمت کے ساتھ آسانیاں فرما دے اور اس کے آپریشن کو کامیاب فرما دے، اور اس بچی کو اپنے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اقول قولی ھذا